اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، کچھ دوست ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایسی خواتین ہوں گی جن کو حیض آنے والے ہوں گے، یا آپ کے ساتھ آپ کے بوڑھے والد ہوں گے جن کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ عمرہ مکمل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 3-4 دن کے بعد ہماری فلائٹ بھی ہے۔ اس صورت میں آپ کیا کریں گے میرے بھائی؟ اس صورت میں آپ وہاں پہ شرط لگا لیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، زبا بنت زبیر رضی اللہ عنہا کے پاس اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جب انہوں نے کہا کہ میں مریض ہوں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، تم شرط لگا لینا۔ شرط کیا سکھائی آپ نے؟ فرمایا یہ کہہ لو اللہم محلی حیث حبستنی۔ عربی میں نہیں آتی، یہ آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، کیا کہ یا اللہ میں وہاں پہ حلال ہو جاؤں گا جہاں تو نے مجھے روک لیا، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جہاں تو نے مجھے روک لیا وہاں پہ میں حلال ہو جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ حیضہ عورت ہے، 3 دن انتظار کیا پاک ہونے کا، پاک نہیں ہو سکی، کل فلائٹ ہے، رات کو فلائٹ ہے، اب وہ احرام کھول سکتی ہے اور اس کے اوپر کوئی دم نہیں ہے کیونکہ اس نے پہلے شرط لگا رکھی تھی۔ بوڑھے آپ کے والد ہیں، آپ نے ویل چیئر کے اوپر بھی عمرہ کروانے کی کوشش کی لیکن ان میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ویل چیئر کے اوپر عمرہ کر سکیں، اور کل فلائٹ ہے، دوبارہ واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، انہوں نے پہلے شرط لگا رکھی تھی، احرام کھول سکتے ہیں اور کوئی بکرا نہیں پڑے گا، کوئی دم نہیں پڑے گا، تو یہ شرط میرے بھائیوں لگا لینی چاہیے۔ عربی میں اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میں وہاں پہ حلال ہو جاؤں گا جہاں تو نے مجھے روک لیا۔ اس کے بعد میرے بھائی گاڑی چل پڑے گی، بس چل پڑے گی اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ اللہ اکبر! صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں یہ آرڈر ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ حج کس چیز کا نام ہے؟ تلبیہ کہنے کا نام ہے، اور ہمیں حکم ملا کہ اونچی آواز سے تلبیہ کہو، چنانچہ ہم نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی ہم نے آدھا راستہ مکے کا طے کیا تھا، وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمارے گلے بیٹھ گئے، گلے بیٹھ گئے۔ یہاں شریعت نے کہا اونچی آواز سے تلبیہ کہو، یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری زبانیں یہاں پہ بند ہو جاتی ہیں۔ جہاں شریعت اونچی آواز سے پڑھنے کا نہیں کہتی وہاں ہمیں گروپ بنا کے اونچی آواز سے پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ ہر نماز کے بعد کئی ممالک میں لا الہ الا اللہ کا ورد چلتا ہے نا، اونچی آواز سے چلتا ہے نا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد یہ ورد سکھایا ہے یا کوئی اور بات سکھائے ہیں؟ آپ نے تو اور دعائیں سکھائی تھیں، آپ نے تو اور وظیفے سکھائے تھے، ہم نے وہ چھوڑ کے یہ کام شروع کر دیا۔ کیا ہمیں وہ دعائیں نہیں پسند جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں؟ تو بہرحال میرے بھائی یہاں پہ آپ نے تلبیہ کہنا ہے، اونچی آواز سے کہنا ہے، بار بار کہنا ہے۔ اور تلبیہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! میرے رب کو توحید کتنی پسند ہے، میرے رب کو شرک سے کتنی نفرت ہے، اس کا اندازہ کر لیں اس تلبیہ سے، اور پھر آپ کا یہ اعتراض ختم ہو جائے گا کہ جب بھی آئیں جناب ہر مسئلے میں یہ توحید کی طرف پہنچ جاتے ہیں، موضوع کوئی بھی چل رہا ہو یہ بھاگ بھاگ کے توحید کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ میرا جواب یہ ہوگا آپ دین کو پڑھ لیں، عمرہ ہو یا حج ہو، نماز ہو یا روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا کچھ اور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عبادت میں توحید کو لے آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ پوری کائنات بسائی ہے، جنوں انسانوں کو پیدا کیا کس کے لیے؟ توحید کے لیے۔ اور جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ، جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یہ روایت من گڑت ہے، اس کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا بھی جرم اور گناہ اور جہنم میں جانے کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے 27واں سپارہ سورہ ذاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے لفظ کیا بولا ہے؟ صرف کا، الا، جیسے آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ معبود صرف کون ہے؟ اللہ، اللہ کے سوا کو اور معبود نہیں ہے۔
ایسے ہی یہاں پہ ترجمہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تو اس لیے تلبیہ کا کیا معنی اب؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک۔ یہ الفاظ کہاں سے نکلیں؟ زبان سے نہیں، دل سے نکلنے چاہیے۔ معنی کے اوپر غور کر کے نکالیں تو مزہ اور ہوگا اور اجر و ثواب کی مقدار بھی اور ہوگی۔ ایک ذکر ہے صرف زبان سے، ثواب اس کا بھی ملے گا، ایک ذکر نکل رہا ہے دل سے، اس کا ثواب کچھ اور ہوگا۔ تو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں اور اعلان کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ کوئی شریک ہے میرے بھائیوں؟ آپ نے کہا نا کوئی شریک نہیں ہے، آپ پکے رہنا اس کے اوپر، مرتے دم تک اس کے اوپر پکے رہیں۔ یہ نہیں کہ پھر کہیں گے آج 11ویں شریف ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے، یہ کیا ہوا؟ وعدہ تو آپ نے کیا تھا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اب اوروں کے نام پہ نظر و نیاز شروع کر دیا آپ نے، کسی اور قبر پہ پہنچے سجدہ شروع کر دیا، کہیں اور پہنچے رکوع کر دیا، کہیں اور پہنچے جی میں بڑی مشکل میں ہوں فلاں دربار پہ جا کے میرے نام پہ کالا بکرا ذبح کر دو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا لا شریک لک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ اتنے جھوٹے وعدے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، ان کیا معنی ان کا؟ بے شک، ان کا کوئی شک نہیں، ایسے ہی ہے نا، ان الحمد کہ کوئی شک نہیں کہ ہر قسم کی حمد و ثنا کا حقدار تو ہے، والنعمت لک ساری نعمتیں کس کی ہیں؟ تیری ہیں، والملک لک حقیقی طور پہ بادشاہی کس کی ہے؟ تیری ہے۔ باقی لوگوں کی بادشاہیاں جو ہیں یہ عارضی ہیں، حقیقی بادشاہی تیری ہے۔ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ کتنی دفعہ آپ نے کہا تیرا کوئی شریک نہیں ہے؟ 2 مرتبہ آپ نے کہا ہے، 2 مرتبہ آپ نے اعلان کیا کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے بھائی اب اس کے اوپر پکے رہنا ہے، اور اہل مکہ والا کام نہیں کرنا، اہل مکہ والا کام نہیں کرنا۔ جتنا تربیہ میں نے پڑھا ہے اور آپ بھی پڑھتے ہیں یہ اہل مکہ بھی پڑھتے تھے، اہل مکہ بھی یہ تربیہ پڑھتے تھے، پھر وہ کافر کیوں تھے بھائی؟ پھر وہ مشرک کیوں تھے؟ میرا سوال ہے آپ سے۔ اتنا اچھا تربیہ انہوں نے پڑھا، انہوں نے بھی کہا آپ کی طرح کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہی تیری، ساری نعمتیں تیری، ہر قسم کے حمد و ثنا کا حقدار تو، تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر وہ کافر کیوں تھے، مشرک کیوں تھے؟ مجھے بتائیں، کوئی بھائی تو بتائے جی۔ ہاں جی، وہ کہتے تھے اصل اللہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اس تربیہ کے آخر میں ان کے تھوڑے سے الفاظ سے، تھوڑے سے، جیسے آپ کہتے ہیں نا سب کچھ اللہ کے نام پہ دیتا ہوں، صرف 11ویں ایک ہوتی ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ دیتا ہوں، بس چھوٹی سی چیز ہے، باقی سب کچھ اللہ ہی کو دیتا ہوں۔ یہی معاملہ ان کا تھا۔ کیا کہتے تھے تربیہ کے آخر میں؟ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کو جس کو تو نے مقرر کر رکھا ہے، تو اس کا بھی مالک، اور جن چیزوں کا وہ شریک مالک ہے ان کا بھی تو مالک۔ چور راستہ نکال لیا نا، چور راستہ آخر میں جا کے نکال لیا نا، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے میرے بھائی۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں جی کلمہ ہم پڑھتے ہیں پھر بھی ہمیں مشرک کہتے ہیں، ہم عمرے کرتے ہیں پھر بھی ہمیں مشرک کہتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں پھر بھی ہمیں مشرک کہتے ہیں۔ تو حاجی ہے، اہل مکہ بیت اللہ کے منتظم تھے، اس کے بانی تھے، اس کے بنانے والے تھے، حاجیوں کے وہ نگران تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، مینا میں جاتے تھے، وہ بھی مشرک تھے۔ لگتا ہے کہ آج تک تو شرک کو سمجھ نہیں سکا۔ میرے بھائی سارے مشرک اصل اللہ کو مانتے ہیں، سارے مشرک اصل کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو۔ عیسائی بھی اصل کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ چور دروازہ جو ہے شرک کا یہ بند کر دیں۔ یہ جو آخر میں کہتے تھے نا تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس شریک کے جس شریک کا تو مالک ہے، تو اصل کس کو مانا انہوں نے؟ اصل اللہ کو مانا نا۔ کہتے تھے ایک شریک تیرا ہے، اس شریک کا بھی تو مالک ہے، یعنی کہ وہ اصل نہ ہوا،
وہ شریک اصل نہ ہوا. یہ بھی یہی کچھ کہتے ہیں کہ یہ اصل اللہ ہی ہے. یہ جو بزرگ ہیں یہ اللہ سے لے کے دیتے ہیں. اللہ نے ان کو اختیار دے رکھے ہیں, ان کے ذریعے ہماری مشکلات حل ہوتی ہیں. یہ بیٹا لے کے دے سکتے ہیں, یہ رزق لے کے دے سکتے ہیں, یہ شفا لے کے دے سکتے ہیں. یہ ہے چور دروازہ شرک کا. اس کو بند کر دیجئے میرے بھائیوں, اس کو بند کر دے چور دروازے کو. تو یہ پہلا تلبیہ کہتے ہوئے آپ دیکھیں وہ جو تھے مکہ والے ذرا کھڑے لوگ تھے. آپ مجھے بتائیں, آپ نے سیرت پڑھی ہوگی, تاریخ پڑھی ہوگی, مکہ میں منافق تھے؟ غلط کہہ رہے ہیں آپ, مکہ میں منافق نہیں تھے, مدینہ میں تھے. کتابیں سیرت کی پڑھ کے آپ دیکھ لیں, آپ کو شاید پتہ نہیں میرے بھائی, ناراض نہیں ہونا, کہ مکہ میں کوئی بھی منافق نہیں تھا. مکہ میں ایک بھی منافق نہیں تھا. کیوں بلا؟ مکہ کے لوگ بڑے سخت تھے کہ یا ادھر یا ادھر, دوگلی پالیسی نہیں. عبداللہ ابن ابی اور اینڈ کمپنی کہاں تھی؟ مدینہ میں تھی. عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اور اس کے ساتھی کہاں تھے میرے بھائیوں؟ مدینہ میں. اور مکہ میں ایک بھی منافق نہیں تھا. وہ یا پکے مسلمان یا پکے مشرک. تو وہ کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ کہتے تھے کہ اس میں چور دروازہ نہیں ہے. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. یہ کہتا جی ایک ہی معبود ہے بس, بالکل. اس سے تو لات بھی نکل گیا, عزا بھی نکل گیا, ہبل بھی نکل گیا. یہ کیا ہوا؟ بزرگوں کو مانتا ہی نہیں ہے یہ. میرے بھائیوں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, لات ایک بے جان پتھر تھا یا اس کے پیچھے کوئی بزرگ تھے؟ جی نہیں 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 نہیں, یہی غلط فہمی ہے. اس لیے لوگوں کو شرک سمجھ نہیں آتی. یہ بے جان پتھر نہیں تھا, یہ بے جان پتھر کے پیچھے ایک بزرگ تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں. بخاری شریف اٹھائیے, وہ کہتے ہیں لات ایک بزرگ تھا, حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا, حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا. جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے نام پہ یہ یادگار قائم ہو گئی. اور جن قبروں کو آپ پکارتے ہیں ان کے نیچے بھی شخصیت ہوتی ہے. یہ بھی پتھر اوپر, نیچے شخصیت, وہ بھی سامنے یادگار, پیچھے شخصیت. تو طریقہ ایک ہی ہوا کہ مختلف ہوا؟ ایک ہی ہوا میرے بھائی. اس لیے میرے بھائیوں شرک نہیں کرنا, شرک سے توبہ طیب ہو جائیں. میں کیوں اتنی محنت کر رہا ہوں؟ میں نہیں چاہتا کہ آپ جو 1.5 لاکھ روپیہ لگا کے آئے ہیں ضائع ہو جائے. میں نہیں چاہتا کہ آپ نے بڑی محنت سے جو عمرہ کیا ہے یہ ضائع ہو جائے. میں چاہتا ہوں یہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لے. اس لیے میں زور لگا رہا ہوں کہ اس خطرناک جرم سے بچ جائیں. اور آپ کہیں گے بات بات میں توحید و شرک, میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ نے بات بات میں توحید و شرک رکھی, میں کیا کروں؟ بلکہ اللہ نے کائنات بسائی اس لیے ہے, اللہ نے آپ کو پیدا ہی اسی کام کے لیے کیا ہے, اللہ نے رسول بھیجے ہی اسی کام کے لیے ہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. فرمایا ہم نے ہر قوم میں, ہر امت میں ایک رسول بھیجا. کیا پیغام دیا رسول کو؟ کیا دے کے بھیجا؟ فرمایا یہ پیغام کہ لوگوں سے کہو اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. بس اتنی بات کہ اللہ کی عبادت کرو اور ساتھ اس کی مرضی کر لو؟ نہیں, واجتنبوا الطاغوت, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرو گے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت. تو میرے بھائی یہ تلبیہ جو ہے نا توحید والا, یہ توحید والا تلبیہ اللہ کو بڑا پسند ہے. کتنا پسند ہے میں نے کل بتایا تھا اگر آپ بھولے نہیں تو, کہ فرمایا جب کوئی حاجی کو عمرہ کرنے والا یہ تلبیہ کہتا ہے, یہ توحید والا تلبیہ اللہ کو اتنا پسند ہے, اللہ تبارک و تعالی اس حاجی اور عمرہ کرنے والے, تلبیہ کہنے والے کے دائیں بائیں جتنی مخلوق ہوتی ہے سب کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ تم بھی تلبیہ کہو. چنانچہ درخت بھی تلبیہ کہتے ہیں, پتھر بھی تلبیہ کہتے ہیں, ڈیلے بھی تلبیہ کہتے ہیں. فرمایا کہاں تک؟ قریب قریب کے پتھر, قریب قریب کے درخت نہیں. فرمایا جہاں تک زمین جا رہی ہے وہاں تک کے درخت تلبیہ کہتے ہیں. میرے بھائیو تلبیہ آخر اللہ کو اتنا پسند ہے تو صحابہ کرام کو آرڈر ملا کہ اونچی بات سے کہو. اللہ کو تلبیہ اتنا پسند ہے تو صحابہ کرام کے آدھے راستے تک گلے بیٹھ گئے تھے.